بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 69 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج چھٹے پارے کا پہلا سبق ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نساء آیت نمبر 148 سے لے کے 171 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، اور دورائی 5ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے الجہر ظاہر کرنا، بالسوء من القول کسی کی بری بات کو، الا من ظلم سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ سمیعاً علیما خوب سننے والے جاننے والے۔ ان تبدو اگر تم اعلانیہ بھلائی کرو، ظاہر کر کے بھلائی کرو، اور تخفو ہو یا اسے پوشیدہ رکھو، اور تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی کی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہیں عفواً قدیرا معاف فرمانے والے، قدرت والے، یعنی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ و رسول اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کا علیہ السلام، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ تفریق کریں بین اللہ و رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں علیہ السلام کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ببعض کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کچھ رسولوں پر، ونکفر ببعض اور ہم انکار کرتے ہیں بعض رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ اختیار کریں بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کوئی راستہ، یعنی کفر و اسلام کے درمیان کا کوئی راستہ۔ اولئک یہی لوگ ہم الکافرون حقا کافر ہیں پکے حقیقی، واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے عذاب مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ و رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں وہ تفریق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک یہی لوگ ہیں سوف یؤتیہم اجورہم ان قریب ہم انہیں دیں گے ان کے اجر، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان۔ یسألک اہل الکتاب مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں ان پر کتاباً ایک کتاب من السماء آسمان سے، فقط سألوا موسیٰ تو یقیناً یہ مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں، فقالوا پس انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ارنا اللہ جارتاً ہمیں دکھا دیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل سامنے لا کر، فأخذتہم تو آپ پکڑا انہیں الصاعقۃ بظلمہم بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کے سبب، ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس کلی نشانیاں، فعفونا تو ہم نے درگزر کیا عن ذالک اس سے، یعنی اس گناہ سے بھی ہم نے درگزر کیا، وآتینا موسیٰ اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا واضح غلبہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم الطور ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کے لیے، وقلنا لہم اور فرمایا ہم نے ان سے ادخلوا الباب سجدا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے، وقلنا لہم اور فرمایا ہم نے ان سے لا تعدوا کہ تم تجاوز نہ کرنا فی السبت ہفتے کے دن کی حرمت میں، واخذنا منہم اور لیا ہم نے ان سے میثاقا غلیظا مضبوط عہد، فبما نقض میثاقہم پس ان کی طرف سے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے انکار کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور نبیوں کو ان کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے اس قول قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ بل طبع اللہ علیہا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان پر، یعنی ان کے دلوں پر، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے
ان پر ان کے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے الا قلیلا سوائے چند کے، بکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم اور مریم علیہ السلام پر ان کی بات بہتان عظیمہ بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے، یعنی مریم علیہ السلام پر ان کے بہتان عظیم کی بات کہنے کی وجہ سے ان کو سزا ملی، وقولہم اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان کو سزا ملی، انا قتلنا کہ ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وما قتلوہ حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم بلکہ ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اختلافو فیہ اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں، لفی شک من وہ یقیناً خود شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، ما لہم بھی نہیں ہے ان کے پاس اس کا من علم کوئی بھی علم، الا اتباع الظن سوائے گمان کی پیروی کے، یعنی گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وما قتلوہ یقینا اور یقیناً انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیمہ اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا اس پر قبل موت اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ہوگا ان پر گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات وہ پاکیزہ چیزیں جو اخلت لہم حلال تھیں ان پر، حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت زیادہ، واخذہم الربا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے ان کو سزا ملی، وقد نہوا عنہ حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے یعنی سود لینے سے، وأکلہم اموال الناس بالباطل اور لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے بھی ان کو سزا ملی، واعتدنا للکافرین منہم اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے عذاب الیما دردناک عذاب، لیکن الراسخون لیکن جو پختگی رکھتے ہیں فی العلم منہم علم میں ان میں سے یعنی ان یہود میں سے، والمؤمنون اور جو ایمان رکھتے ہیں ان میں سے، یؤمنون بما انزل الیک جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور نماز اور قائم کرتے ہیں نماز، والمؤتون اور ادا کرتے ہیں الزکوٰۃ زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم یہی لوگ ہیں کہ جلد ہم دیں گے انہیں اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ انا اوحینا بے شک ہم نے وہی بھیجی، الیک آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد اور بہت سے نبیوں کی طرف اس کے بعد، اوحینا اور ہم نے وہی بھیجی، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی، وآتینا داود زبورا اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور، و رسولاً اور بہت سے رسول، قد قصصناہم علیک بلا شبہ ہم ان کا احوال بیان کر چکے ہیں آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور بہت سے رسول ہیں، لم نقصصہم علیک کہ ہم نے ان کا احوال نہیں بیان کیا آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح، رسلا مبشرین و منذرین
رسولم ہم نے بھیجا بہت سے رسولوں کو، مبشرین و منذرین جو خوشخبری دینے والے اور خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والا بنا کر، لئلا یکون للناس تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر حجتن کوئی عذر بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیمہ اور اللہ تعالیٰ خوب غالب حکمت والے ہیں، خوب غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد اگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک اس کے بارے میں جو اس نے نازل فرمایا آپ کی طرف، انزلہ بعلم کہ اس نے نازل فرمایا ہے اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون اور تمام فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فصدوا عن سبیل اللہ اور دوسروں کو روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیغفر لہم کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا کسی راستے کی طرف، الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، مکان ذالک اور ہے یہ کام، اور اللہ تعالیٰ پر یسیرا بہت آسان۔ یا ایھا الناس ہے لوگو قد جاءکم الرسول یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسول ایک رسول بالحق کے حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، فآمنوا خیر لکم پس تم ایمان لے آؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم نہ تم حد سے گزرو اپنے دین کے بارے میں، غلب نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور نہ کہا کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے، انما المسیح خدا حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وکلمۃ اور اس کا ایک کلمہ ہے، یعنی کلمہ ایک کن ہے، القاہا الی مریم جسے اس نے بھیجا مریم کی طرف، القاء کیا، روح من اور وہ روح ہے اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ بس تم ایمان لو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی معبود تین ہیں، انتہوا باز آ جاؤ اس جرم سے، خیر لکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں تنہا، سبحانہ وہ پاک ہیں، ان یکون لہ ولد کہ اس سے کہ اس کی اولاد ہو، یعنی وہ اس ضرورت سے پاک ہیں کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات اسی کی ہے، اسی کا ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج ہم نے چھٹے پارے کی ابتدا کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے لے کے 171 تک، ان 24 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 520۔ جبکہ نئے الفاظ جو پہلی بار آئے ہیں جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں ان کی تعداد صرف 39 ہے۔ گویا 481 الفاظ وہ ہیں جو پچھلے 68 اسباق میں سیکھ لینے کے نتیجے میں ریپیٹ ہوئے ہیں اور ہمیں سیکھنے نہیں پڑے، اور ان 39 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 174 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے جو اگلے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے۔ ان کو شامل کرنے سے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے 47,394 الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں۔ ان 69 اسباق میں صرف 2,695 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں،
جیسے آج ہم نے صرف 39 الفاظ سیکھے، ان 39 کو شامل کر کے 2695 الفاظ، گویا کہ پڑھے ہم نے 15071 ہیں، لیکن ریپیٹیشن کی وجہ سے 12376 الفاظ ہماری ریپیٹیشن میں آئے ہیں۔ سیکھے ہم نے صرف 2695 ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا 91.93% یعنی 51.93 یعنی 52% ہمارا قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 52% الحمدللہ کور ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے کہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے، فرمان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو اصول نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس نعمت عظمیٰ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے حوالے سے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، خالص اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔